السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جن آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں گا آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ مغرب کے بعد سے لے کر اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے وقت تک کہ بیٹھنا ایک مجاہد کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور یہ سب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سچی عقیدت اور سچی محبت ہے آپ کی، جو اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ اس اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اور اولاً میں یہ بات عرض کروں کہ نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی مقرر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ جعفر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو شان غوث الورا رضی اللہ عنہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے تھے، اور ایسے بڑوں کی موجودگی میں مجھے گفتگو کرنا ایسے ہے جیسے کہ لقمان حکیم کے درسگاہ میں بیٹھ کر حکمت کی باتیں کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ کے یہاں ایک سے ایک ہیرے موجود ہیں، مولانا احمد رضا صاحب قبلہ ہے، حضرت ہے اور دیگر حضرات ہیں، لیکن چونکہ آپ نے زحمت دی اتنے لمبے دور سے، تو میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے سورہ یونس کی 2 آیے کریمہ بلکہ 3 آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو متقی ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو انعام یہ دے رہا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ان کے لیے بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ ہم نہ انہیں قریب سے دیکھے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، نہ وہ ہمارے خاندان کے ہیں، نہ ہم ان کے خاندان کے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے ہم اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان قریب ہم ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈالنا جو نارمل آپ پانی ڈالتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے انڈیلنا جو سراپا پلٹ دیا جاتا ہے۔ تو سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت کو انڈیل دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محبت کو پوری دنیا پر نافذ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خود اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اور تمام ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، اور سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آخرت میں انعام یہ ہوگا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن نہ یہ نبی ہوں گے نہ صدیق ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ ان کے لیے نور کا منبر لگائے گا، جہاں سب خوف زدہ ہوں گے یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا یہ وہ کون لوگ ہیں جو قیامت میں بے خوف ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی سے محبت کی تھی تو اللہ کے لیے کی تھی، اور کسی سے نفرت کی تھی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی تھی۔ پھر پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آخر یہ ہے کون؟ آپ نے ان کی صفت بیان کی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہی آیت تلاوت فرمائیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک آگاہ ہو جاؤ یہ اللہ کے ولی ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا، اور یہ نور کے موتیوں کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ 14ویں چاند کے مانند فرما دے گا جو چمکتا ہوگا اور دمکتا ہوگا۔ تو آگاہ ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی اہم بات بتاتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس سے پہلے خبردار کر دیتا ہے۔ یوں تو اللہ کی ہر بات پتھر کی لکیر سے زیادہ اہم ہے، لیکن ان تمام باتوں میں اگر کوئی سب سے اہم بات بنانی ہوتی ہے تو پھر یا تو اس کے ابتدا میں قسم کھاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے متوجہ ہو کر کے متوجہ ہو جاؤ، الا ان اولیاء، آگاہ ہو جاؤ۔ ہم اب کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں، شجر و حجر لیل و نہار کی بات نہیں کر رہے ہیں، اب یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ میرے محبوبوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آگاہ ہو جاؤ۔ الا، خبردار کر دیا کہ اگر تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو ادھر بند کر دو، گھوم رہے ہو تو بیٹھ جاؤ، کہیں اور ذہن جا رہا ہے تو ذہن کو پلٹاؤ، محفل میں اگر کوئی اور کسی چیز کی طرف رخ کر رہے ہو تو ادھر سے بھی واپس آ جاؤ، مکمل متوجہ ہو کر کے میرا فرمان سنو۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا آخر یہ ہے کون؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ تیرے ولی ہے، یہ تیرے دوست ہے؟ کیونکہ حافظ قرآن کو پہچاننے کے لیے اسے قرآن کی چند آیات سن لیجئے، بغیر دیکھے جگہ مختلف جگہوں سے سن لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اگر یہ نعت خواہ ہے تو چند اشعار وہ پڑھ دے، اس میں آپ ترتیب دیکھ لیں، قافیہ ردیف دیکھ لیں، اس کا لہجہ دیکھ لیں، پڑھنے کا انداز دیکھ لیں، سمجھ جائیں گے کہ یہ نعت خواہ حضرات ہیں۔
مقرر ہے تو تمہید کیسے باندھتا ہے، آیت کیسے پڑھتا ہے، اور لوگوں کو اپنے عنوان کی طرف کس طرح متوجہ کرتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں ہے۔ ڈاکٹر ہے تو دوائیوں کے کچھ نام پوچھ لے اور اس کا کہاں کہاں یوٹیلائز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ پوچھ لے، وہ بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ڈاکٹر ہو تو بھی نشانی ہے، انجینئر ہو تو بھی نشانی ہے، عالم ہو تو بھی نشانی ہے، حافظ ہو تو بھی نشانی ہے، مفتی ہو تو بھی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ مولا ہم کیسے پہچانیں گے؟ ان کی صفت بھی تو ہمیں بتا دے کہ آخر ان کے اندر کون کون سی کوالٹی پائی جائے گی، کون کون سے صفات پائے جائیں گے، تب جا کر کے وہ تیرا محبوب ہم اسے مانیں گے۔ کیونکہ آج کے دور میں تو سب ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ، سب اپنا اپنا گھر بنا کر، اپنی اپنی خانقاہ بنا کر، اپنا اپنا حلقہ بنا کر، کوئی لیمبو چڑھوا رہا ہے تو کوئی ناریل پھوڑوا رہا ہے، تو کوئی گاڑی کے سامنے ناریل توڑوا رہا ہے، تو کوئی کالا بکرا منگوا رہا ہے، تو کوئی کالا مرغا منگوا رہا ہے، تو کوئی دھاگے بنوانے کو کہہ رہا ہے، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو میرا مرید بن جا تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، اور تجھے پھر نماز پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی، اور میں تو ڈائریکٹ مکہ اور مدینے میں ہی نماز پڑھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھوں کو چھوڑ کر، اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، لیکن آج ایسے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، نہ نماز نہ شریعت، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں، ہم پیر ہیں، ہم اللہ کے ولی ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن آج اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء اللہ ہے کون، ہاؤ وی نو، ہم کیسے جانیں گے کہ یہ ولی ہے، اللہ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کے اندر دو صفت بیان کی ہے، دو۔ پہلی صفت یہ بیان کی الذین آمنوا، ولی وہی ہوگا جو مومن ہوگا، ولی وہی ہوگا جو پہلی صفت یہ بتائی کہ وہ مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ غیر مومن ولی کبھی نہیں ہو سکتا ہے، غیر مومن کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ ہونے کے لیے شرط ہے پہلے کہ وہ مومن ہو۔ اچھا، مومن کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن کی روشنی میں بھی مومن بتاتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں بھی مومن بتاتا ہوں۔ آپ کو صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، کتاب الایمان جلد 1۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، حتیٰ کہ پوری دنیا سے زیادہ، حضور فرماتے وہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انفال پارہ 9 آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ اللہ فرماتا ہے مومن کون ہے؟ اچھا، مومن یہ جو لفظ ہے، لفظ مومن، یہ اولیاء اللہ کی پہلی صفت ہے، اور یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ صرف میں ٹوپی پہن رہا، کرتا پہن رہا، داڑھی رکھا ہوا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن قرآن کی روشنی میں مومن ہوں کہ نہیں، یہ بھی آپ اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریے۔ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی صفت مومن کی بتائی گئی کہ مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائے، ان کے دل میں وحشت ہو جائے کہ میں کس زبان سے اپنے خدا کا نام لے رہا ہوں، میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ خدا قدیر و جبار جس کی بارگاہ میں زمین و آسمان کی ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے، وہ خدا جس نے زمین بنائی، آسمان پیدا کیا، شجر و حجر پیدا کیا، بحر و بر پیدا کیا، دنیا کے ہر مخلوق کو پیدا کیا، جب اس کا تذکرہ ہو تو انسان کا دل ڈر جائے۔
وہ الرٹ ہو جائے کہ اب رب کی بات چل رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں چل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی بڑے بزرگ کی بات آتی ہے نا تو ہم کیسے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں پر ادب سے نام لینا ہے اور بہت متوجہ ہونا ہے۔ تو جب ہم کسی بڑے بزرگ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تو قرآن کہتا ہے مومن وہی ہوگا کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائے، یاد الہی سے ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ اور غوث پاک کو دیکھنا ہے تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یقول عبد القادر الجیلانی اقمت فی صحراء العراق وخرائبه 25 سنة لا اعرف رجلا ولا يعرفني۔ آپ فرماتے ہیں میں 25 سال تک کے عراق کے جنگلوں میں، عراق کے بیابان میں، عراق کے ان اللہ اکبر پتھریلی راستوں میں، جگہوں میں زندگی گزارتا رہا۔ میں نے اس ایام میں کسی سے ملاقات نہیں کی، میں کسی کو نہ جانتا تھا نہ مجھے کوئی جانتا تھا، لیکن اس 25 سال کے اندر میں نے صرف اتنی کوشش کی، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کو پانے کے لیے 1 سال تو ایسا آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ایام کے اندر میں صرف جنگلوں کے اندر جو چیزیں مجھے پڑی مل جاتی تھی میں اسے اٹھاتا تھا اور میں کھا لیتا تھا اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتا تھا۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نوافل پڑھتے تھے، دن بھر اللہ اکبر روزہ رہ کر کے رات بھر قیام کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میں کسی سے ملتا نہیں تھا، 1 سال تک کے مسلسل میں صرف جنگل میں جو چیزیں پڑی مل جاتی تھی میں اسے اٹھاتا اور اس کے بعد کھا لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آیا کہ مجھے کھانے کی اس جنگل کے اندر کوئی چیز نہ مل سکی، بلکہ صرف پانی پیتا اور اپنا گزارا کرتا رہتا۔ اور تیسرا سال جب آیا، اللہ اکبر، نہ مجھے کھانا ملا نہ میں پانی کے قریب گیا۔ 1 سال تک کہ میں بھوکے رہ کر کے صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور جب بھوک کی شدت بڑھتی تھی میں اپنے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جاتا تھا، اور جب پیٹ کے بل لیٹتا تھا یہ آیت پڑھتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ جب میں یہ پڑھتا تھا تو اللہ مجھے تسلی دے دیا کرتا تھا، اللہ مجھے اطمینان دے دیا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ ہم بھی مومن ہیں، کیا کبھی یہ کیفیت ہم میں پیدا ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کی؟ کہتے تو ہے ہم مسلمان ہیں، مومن بھی ہے آپ، اور ہے تو یہ کوالٹی آپ میں پائی جاتی ہے، اور نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے، ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ڈر دیکھنا ہو۔ حضرت رابعہ ادویہ کی دعوت حضرت امام حسن بصری نے کی اور کہا کہ آج شب میں ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ آپ امام حسن بصری اپنے جیب خاص سے ایک بکری خرید لائے اور خرید کر اس کا سالن تیار کیا، اور جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس کی خوشبو سونگھ کر کے آپ نے کہا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ صرف خوشبو سونگھ کر کے کہا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ آپ کھائیں یہ حلال ہے؟ کہا نہیں یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کہا میں اپنے جیب خاص سے پیسہ لگا کر کے لایا ہوں۔ کہا نہیں میں نہیں کھا سکتی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جب رابعہ کہہ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں فورٹ تو ضرور ہے۔ گئے اس چرواہے کے پاس، اس کو پکڑا اور کہا بتا یہ بکری کیسی تھی جو تو نے مجھے بیچی ہے؟
آیا تو نے چوری کر کے لایا تھا، تو کسی سے چھین کر لایا تھا، یا کیسے لایا تھا؟ کہا نہیں حضور یہ تو بکری میری ہے، میں ہی کھلاتا تھا، میں ہی پلاتا تھا۔ کہا نہیں، بتا کچھ تو کمی تھی۔ کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دعوت کی تھی حضرت رابعہ کی، لیکن انہوں نے کھانے سے منع کر دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے اس بکری کا گوشت کھایا نہیں ہے انہوں نے۔ تو پھر وہ چرواہا کہتا ہے حضرت اگر انہوں نے نہیں کھایا ہے تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کہا یہ بکری میری ہی ہے اور میں ہی چراتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں بکری کو چرا کر واپس لا رہا تھا تو بکری بغیر اجازت کے دوسرے کھیت سے تھوڑا سا چر لی، بغیر اجازت کے۔ بکری تو بکری ہے اور وہ بغیر اجازت کے دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، جب تک میں پہنچوں وہاں سے کچھ چارے کھا لیے تھے۔ کہا بس یہی وجہ ہے کہ حضرت رابعہ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کا دل ڈر جائے، اللہ کا نام آتے ہی ڈر جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ڈر۔ کیا مومن ہے ہم تو یہ ڈر ہے ہمارے اندر، یہ خوف ہے ہمارے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی مومن کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جائے مومن کے سامنے تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ مومن کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے۔ کیا ایسا ہمارے ساتھ کبھی ہوتا ہے؟ ارے اگر آپ قرآن کی آیت کو سنا، ہاں ٹھیک ہے بس، اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ کھانا نہیں ورنہ تم کو یہ بیماری ہو جائے گی، تو ڈاکٹر کے کہے ہوئے جملوں کو قرآن کی آیات سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ کون یقین کر رہا ہے؟ مسلمان۔ اب آپ بتاؤ کہ میں مومن کہلانے کے لائق ہوں، ایمان والا کہلانے کے لائق ہوں؟ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے، یقین کامل بڑھ جائے۔ کہا میرے نبی نے فرمایا ہے یا میرے اللہ نے فرمایا ہے تو یہ حق ہے اور سچ ہے۔ جیسے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی جب دوسرے سفر حج پر تھے نا، جب جا رہے تھے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک طوفان آیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، سارے لوگ پریشان ہیں کہ اب تو ہم ڈوبے، اب تو ہم چلے گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی طرف لوگوں نے جب نظر ڈالی تو وہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا احمد رضا کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ طوفان سامنے سے آ رہا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، پھر بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن نہ میں ڈوبوں گا نہ میری یہ کشتی ڈوبے گی۔ پوچھا گیا اتنے وثوق سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ اپنا ایمان ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ طوفان جھوٹ تو کہہ سکتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جب کوئی کشتی پر سوار ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جیسے ہی میں نے اس کو بیٹھا تھا اور یہ دعا پڑھ لی، مجھے یقین ہے کہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، اس کو کہتے ایمان۔ اور پھر آپ نے وہ لکھا تھا، اس میں ایک شعر تھا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ وہ والا لنگر نے جو بھی ہم کھائیں گے، وہ لوکھنڈ والا لنگر ہے، یہاں چھوڑ دیا ہم نے یا رسول اللہ۔ آنے دو طوفان،
1000 طوفان میرے آقا کے نام کے سامنے بھاگ جاتے ہیں. میرے آقا ہی ایسے ہیں, آقا کا نام ہی ایسا ہے. تو بہرحال وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے, مومن کے سامنے آیت تلاوت کی جائے نا تو ان کا ایمان بڑھ جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 125 جنگ آپ نے کی ہے, لیکن ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ہوئی ہے, سب میں آپ کو فتح ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی جانب سے مدد ہے اور قریبی فتح ہے. اور جو دین کے راستے پر لڑے گا, جو اللہ کی راہ میں جائے گا, اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور سیف اللہ کا خطاب ملا تھا آپ کو 125. اچھا, دشمن سے زیادہ تو آپ کے اگل بگل والے صحابہ ڈرتے تھے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ کہیں بھی ہم کو بھیڑا دیتا ہے, کہیں بھی ہم کو, کیونکہ ان کو یقین تھا نا, ایمان تھا اللہ کی آیتوں پر اور رسول پاک کے فرمان پر. کہاں 1 لاکھ کی فوج رہتی تھی اور کہاں یہ 30,000, اور جیتتا کون تھا؟ صحابہ کرام جیتا کرتے تھے. کیوں؟ ایمان. جنگ بدر کے موقع پر ہم 313 تھے, 313, اور آج ہم سینکڑوں نہیں کروڑوں ہیں, 40 کروڑ کی آبادی ہماری ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں مارے جا رہے, کاٹے جا رہے, پیٹے جا رہے. وجہ یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا. وجلت قلوبہم, خوف خدا وہ ہمارے سینے سے نکل گیا ہے. سب سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. صاحبوں, غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو, میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بالترتیب واقعات بتانے کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ میرے غوث پاک کی شان آپ نے مسلسل سنی بھی ہے اور سنتے بھی رہتے. چیدہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر میں کچھ نصیحتیں میں آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی صفت بتائی گئی وجلت قلوبہم, ان کا دل ڈر جائے. دوسری صفت بتائی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جائے, اللہ اکبر, ان کا ایمان بڑھ جائے. اور تیسری صفت یہ بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر یقین کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج ہماری کیفیت تو یہ ہے, ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں, اپنے اللہ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, اپنے اللہ پر یقین نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر مومن اپنے اللہ پر بھروسہ شروع کر دے, دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو گرا نہیں سکتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسلام مسلمانوں کا زوال پذیر نہیں کر سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں, تم کسی سے ڈرو یا نہ ڈرو, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, لیکن تم پر لازم ہے کہ اپنے خدا سے ڈرو, اپنے اللہ سے ڈرو. جس دن تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, پرتھوی راج جیسا بادشاہ بھی خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے گا. آج اتنے ظالم تمہارے سامنے اگرچہ نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہو, تم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں بٹھا رکھا ہے, تم اپنے رب کے اندر معاملے میں بالکل سستی اور کاہلی کر کے رکھے ہوئے ہو. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا تم کو ستا رہی ہے, پوری دنیا تم کو ستا رہی ہے. اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہی سر بلند ہو, تم ہی مومن ہو, غم نہ کرو, رنجیدہ مت ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر ایمان والے ہو تو تم بلند. شرط دیکھیں, یہاں بھی ایمان ہی ہے, یہاں ایمان ہے, ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ 3 کوالٹی ہوگی. اب چوتھی کوالٹی بتائی گئی, اللہ اکبر, کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرے. قرآن نے کہا ہے, غوث پاک رضی اللہ عنہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہر رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 1000 رکعت. اب آپ سوچئے, غوث پاک کی محفل سجانے والے میں سے کتنے ایسے ہوں گے اس محفل میں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی, مغرب نہیں پڑھی ہوگی, عصر نہیں پڑھی ہوگی, ظہر نہیں پڑھے ہوں گے, فجر تو اللہ ماشاء اللہ
حالت یہ اتنی بڑی مسجد، اتنا مشہور علاقہ، کہنے کا تو ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، لیکن بتاؤ مومن بھی ہو، کیونکہ مومن وہی ہے، قرآن کہتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، مومن وہی ہے۔ اور جو نماز چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ میرے نبی کا ایک فرمان سن لیں۔ حضور نے فرمایا جب وہ مرے گا نا، مرنے کے وقت اگر اس کو پوری دنیا کا پانی، پوری دنیا کے سمندر کا پانی اس بے نمازی کو پلا دیا جائے، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور وہ کہے گا کہ مجھے پانی دیا جائے، پانی دیا جائے، لیکن پھر بھی اسے پانی نہیں دیا جائے گا۔ یہ عذاب تو اللہ رب العزت اس کو مرنے کے وقت دے گا، اور جب وہ قبر کے اندر جائے گا نا تو دو بڑے ایسے عذاب ہوں گے۔ ایک تو اقرع نامی سانپ کو اس پر مسلط کیا جائے گا، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ 1000 سال پرانا سانپ ہوگا، اور وہ بے نمازی کو جب ڈسے گا نا تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ 70 گز زمین دھس جائے گا، اور 1000 سال تک کے اس کے جسم کے اندر اللہ اکبر اس کا زہر کھولتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ طاقت ہم میں ہے کہ اس زہر کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک عذاب تو یہ دیا جائے گا، اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ایک تو قبر اتنی تاریک ہوتی ہے اور قبر اتنا مختصر سا ہوتا ہے کہ 2 گز زمین فقط ہم کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی اور آسائش نہیں ہوتی ہے، لیکن جو بے نمازی ہوتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب اس قبر کو اللہ حکم دے گا کہ وہ دونوں آپس میں سمٹ جائے، اور جب وہ قبر سمٹنے لگے گی نا تو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو آ جائے گی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کو آ جائے گی۔ وہ چیخے گا اور چلائے گا، لیکن اس کی چیخ منو من مٹیوں کے نیچے دبی ہوئی رہ جائے گی، اور مسلسل اسے اسی طرح دبایا جائے گا۔ قبر کی تاریکی کے اندر مسلسل اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ہے ہم میں اتنی طاقت جو اس قبر کی تاریک وادیوں کے اندر اپنے جسم کو بچا سکے؟ نہیں مسلمانوں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا کہ مرنا ضرور ہے، قیامت آنی ضرور ہے۔ قرآن نے کہہ دیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے کے اندر کسی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب واقع ہوگی تو بعض لوگوں کو پست کر دے گی اور بعض لوگوں کو اٹھا دے گی، یعنی بعض کو جہنم تک پہنچائے گی، بعض کو جنت تک پہنچائے گی۔ اللہ اکبر! جب قیامت آئے گی اذا رجت الارض رجا، یہ زمین کانپے گی، تھر تھرائے گی، وبست الجبال بسا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، فکانت ہباء منبثا، اور اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا، جیسے دھوپ کی شعاؤں کے اندر جیسے غبار اڑتے ہیں، اللہ پہاڑوں کو اس کے مثل بنا دے گا۔ جب یہ سب اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ہے طاقت؟ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، پلٹ آؤ دین کی طرف، نماز مت چھوڑو۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں، غوث پاک کا فرمان تو یہ ہے کہ جو مسلمان بے نمازی ہو اور بے نمازی کی حالت میں مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ، اس کو پھینک دو جنگل میں، تاکہ جنگل کے درندے پرندے اسے نوچ نوچ کر کے کھا لیں۔ دیکھو بدھسٹ والوں کو، ان کے لاشوں کو چیل نوچ نوچ کر کے کھاتی ہے، گیدڑ نوچتی ہے، ان کے لوگ کاٹ کاٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے جسم کی اللہ اکبر فضیلت تو یہ ہے جب ان کا جنازہ جانے لگے تو بیٹھو نہیں، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، احترام میں کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ چلو، ان کو دفناؤ، یہ حق بتایا گیا ہے۔ اور اس پر چلنے کی فضیلت ابھی قبلہ نے بتائی آپ کو، ہر قدم پر اللہ ایک ایک گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ مسلمان کے جسم کی فضیلت ہے، اس کے احترام کی فضیلت ہے، احترام انسانیت ہے، احترام انسانیت۔ لیکن اگر وہی اللہ اکبر ہمارے جسم کو
پھینک دیا جائے جنگلوں میں اور درندے نوچ کر کے کھائے، تو بتاؤ ہم عبرت نہیں بنیں گے؟ یہ تو دنیاوی سزا ہو جائے گی اور آخرت کی سزا تو باقی ہی ہے۔ اگر غوث پاک سے سچی عقیدت رکھتے ہو نا تو نماز نہیں چھوڑو۔ غوث پاک خود 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، فرائض کو چھوڑ کر کے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں بے چین ہو جاتا ہوں نا تو بلال سے کہتا ہوں ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور پھر میرے مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے تو میرے آقا کے دلوں کو چین مل جایا کرتا تھا، چین مل جاتا تھا۔ کیسے مسلمان ہو؟ کہتے تو مسلمان ہو لیکن نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج بستروں پر غفلت کے مارے سو رہے ہو، کل قبر میں نیند تک کے نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، نیند اس قبر میں جانے کے بعد۔ اور آخرت تو بہت دور کی بات ہے، پہلے قبر کو بچا تو لو، اس تاریک وادیوں کو بچا تو لو۔ سیدنا حضرت عثمان غنی جب قبرستان جاتے تھے نا تو قبر کو دیکھ کر خوب رویا کرتے تھے، جتنا آخرت کے بارے میں یاد کر کے نہیں روتے تھے اتنا قبر کو روتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اصل امتحان تو وہ ہے، تو آپ فرماتے نہیں، اصل اس آخرت کی پہلی کڑی قبر ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں محفوظ کر دیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہاں بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے گا، وہاں بھی محفوظ کر دے گا۔ کیسے مسلمان ہوں؟ قبر کی فکر نہیں کرتے، قبر کی تاریک وادیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، سوچتے دیکھ لیا جائے گا، اللہ سے میں باتیں کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ چھوڑ دے گا، توبہ کر لوں گا آخری وقت میں، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لوں گا، بڑھاپے میں نمازی بن جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے ہم ماہم میں ہم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک فلیٹ بک کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس کا جو آنر تھا، اس کا باپ، وہ چہرے پہ داڑھی نہیں رکھا ہوا تھا اور وہ ماشاءاللہ حج کیے ہوئے پرہیزگار لوگ تھے۔ بات یوں چلی تو میں نے ان کو نصیحت کر دی اسی کے ضمن میں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے بچے داڑھی رکھے ہوئے نمازی ہے، آپ کی پوری فیملی پرہیزگاری کے معاملے میں بہت ٹھیک ہے، سب کیا ہوا، آپ رسول اللہ کی سنت چہرے پہ کیوں نہیں سجاتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہاں حضرت ارادہ تو ہے، سوچ تو بہت رہا ہوں، لیکن بس ایک بار حج پہ جاؤں گا نا ابھی دوبارہ، تو اب حج پہ جاؤں گا تب اس کے بعد دوبارہ داڑھی رکھ لوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ، حج پر جانے تک کہ آپ کے زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اور پھر میں اس پر ایک دلیل دی، اور دلیل کس کی دی؟ اس عظیم عمر بن عبدالعزیز کی، کہ جن کے گھر میں بیٹیاں تھی، عید کا موقع تھا، بیٹیوں نے اصرار کیا کہ بابا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہمیں بھی کپڑے سلا کر کے دے دے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، اولاد کے لیے ہر دکھ جھیل لیتا ہے، اولاد کے لیے جس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے پھیلا دیتا ہے۔ وہ اپنے وقت کا خلیفہ اعظم، خلافت اعلی منہاج النبوہ پر چلنے والا شخص، حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے والا آدمی، اپنی پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزارنے والے شخص، لیکن جب بیٹی نے سوال کیا بابا مجھے کپڑا چاہیے، آپ بادشاہ وقت امیر المومنین تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بیت المال سے پیسہ لینے کے لیے جاتے اور خزانچی کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے پاس میری بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں انہیں کپڑا سلا سکتا ہوں، بس میں تم سے اتنا عرض کرتا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے اللہ اکبر اضافی پہلے ہی دے دیا جائے، آئندہ مہینے تم مجھے کاٹ لینا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کا کپڑا سلا سکوں۔ وہ وزیر بھی اللہ اکبر کیسا وزیر اور خزانچی تھا، کہا آپ امیر المومنین ہے، آپ پوری امت کے رہنما ہے، آپ پوری امت کے مقتدا ہے، آپ پوری امت کے اللہ اکبر اس وقت کے ہاتھی ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے تیار ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کہا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ مجھے بس اتنا لکھ کر کے دے دیں کہ میں 1 مہینے تک کے زندہ رہنے والا ہوں، میں یہ پیسہ آپ کو دے دوں گا، آپ کے آنکھوں
میں آنسو آ گئے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا 1 مہینے کی بات تو درکنار، میں 1 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آنے والی گھڑی میرے لیے حیات کی ہے یا نہیں ہے. اور روتے روتے آتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو تسلی دے کر کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، اگر تم یہاں صبر کرو گی تو کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ اللہ تمہارا حشر فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لوں گا نماز بڑھاپے میں پڑھ لوں گا، رکھ لوں گا داڑیاں بڑھاپے میں رکھ لوں گا، اور میں جوئے اور سود کے کاروبار چھوڑ دوں گا بڑھاپے میں چھوڑ دوں گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، جب وہ آئے گی نا تو اچانک تم پر آئے گی. جب موت آئے گی تمہارے جسم سے طاقت چھین لیا جائے گا، تمہارے بازو سے طاقت چھین لیا جائے گا، تمہارے پیروں سے طاقت چھین لیا جائے گا، اور اس وقت پتہ نہیں ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو یا نہ ہو. اللہ اکبر. وہ غوث اعظم، وہ قطب الاقطاب، وہ فرد الافراد جن کا عالم یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اسرار الہی میں سے ایک ہوں. اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ ایسا مقام اللہ نے میرے بعد کسی کو نہیں دیا ہے. میں اللہ کے حضور میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں. میں وہ ہوں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائے کے دانے کو دیکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق کے اندر ہوں اور اس کا سطر اگر کھل جائے اور میں مغرب میں رہوں، اگر وہ مجھے وہیں سے پکارے تو میں مغرب سے رہ کر اس کے سطر کی پردہ پوشی کر دیتا ہوں. وہ غوث اعظم جو میرے مصطفیٰ کے روحانی بیٹے تھے، وہ غوث اعظم جو دعائے حسین بن کر کے آئے تھے، وہ غوث اعظم جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، وہ غوث اعظم جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر 50 ولیوں کے بیچ میں کہا تھا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر موجود ہے، اور جس نے اس کو قبول کیا اس کی ولایت ثابت رکھی جائے گی، اور جس نے اس کا انکار کر دیا اس کی ولایت سلب کر لی جائے گی. جتنے بھی اولیاء تھے کسی نے اپنی گردن جھکائی، کسی نے اپنا دل جھکایا، کسی نے اپنے اللہ اکبر اپنے سر کو جھکایا. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ایسا غوث ہمارا. لیکن جب آخرت کی باری آتی ہے تو غلاف کعبہ پکڑتے ہیں. غلاف کعبہ، آخرت کا تصور دیکھو. نماز چھوڑنے والوں، او نماز چھوڑنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے دوسروں کے سامنے سر جھکانے والوں، دیکھو غوث پاک کا عالم. آخرت کی ہولناکی کیسی ہے، آخرت کا تصور کیسا ہے. سیدنا غوث اعظم غوث الثقلین خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر اپنا سر رکھتے ہیں، روتے ہیں بے تحاشا روتے روتے کہتے ہیں اے اللہ عبد القادر کو معاف کر دینا، عبد القادر کو معاف کر دے. وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 15 سال تک کے ہر روز ایک قرآن ختم کیا ہے، 40 سال تک کے اللہ اکبر جنگل و بیابان میں آپ گھومتے رہیں صرف اللہ کو منانے کے لیے. صرف عراق کے جنگلوں میں 25 سال رہے. آپ اندازہ تو کریے، جن کو مدرسہ پہنچانے کے لیے فرشتے آتے تھے، جن کے کرامتوں کا عالم یہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس نکال ڈالا، جن کا عالم یہ ہے کہ پیر کسی مردے پر مارے تو مرا ہوا انسان اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، وہ غوث الاعظم جب آخرت کی باری آتی ہے نا تو غلاف کعبہ میں اپنا سر رکھ کر کے کہتے اے اللہ عبد القادر کو معاف کر دے، عبد القادر کو معاف. اگر تو معاف نہیں کرے گا نا، معاف نہیں کرے گا تو آخرت میں مجھے نابینا اٹھانا، مجھے نابینا، تاکہ میں اپنے مصطفیٰ کو چہرہ نہ دکھا سکوں. کیا چہرہ لے جاؤں گا میں، کیا منہ دکھاؤں گا. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو.
چند سالوں کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے جانا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے دنیا کی ہر چیز ہے۔ جس دن سانس ہمارے جسم سے نکل گئی نا، ٹوٹ گئے جسم سے، ہمارے جسم کا روح کا رشتہ ٹوٹ گیا، جس دن ختم سب۔ یہ گھر بھی آپ کا نہیں، یہ فیملی بھی آپ کے نہیں، یہ دوست بھی آپ نہیں، کچھ نہیں آپ کا، کچھ نہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، بڑی ناز سے تمہیں پالا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بستی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے نطفے کی شکل میں اس کے ماں کے پیٹ میں قرار عطا کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس خون کو، جو نطفہ پانی تھا نا، دیکھو ہم نے تمہیں کس ناز سے پالا ہے، پانی کو ہم نے خون میں بدل دیا، خون بستہ میں۔ پھر اس خون کو ہم نے گوشت میں تبدیل کیا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں چڑھائی، پھر اس پر ہم نے گوشت ڈال دیے، پھر خوبصورت سی 2 آنکھیں دی، زبان دیے، ہونٹ دیے، لسان دیے، ہاتھ دیا، پیر دیا، خوبصورت سا چہرہ دیا، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، پیروں میں چلنے کی طاقت دی، ہاتھ سے پکڑنے کی قوت دی، کانوں میں سننے کی سماعت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت دی، منہ میں بولنے کی قوت گویائی عطا کی، اور دماغ کے ذریعے سے فہم و ادراک عطا کیا۔ یہ سب کچھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاکذا جزاء من احسنت الیک فہل یقدر احد علی ذلک غیری، میرے بندے کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک قدم تسعى، میرے بندے جب تو پیدا ہوا نا، تیرے ماں کے شکم میں تو ہم نے تیری پرورش اس انداز سے کی کہ بغل میں پاخانہ اور پیشاب تھا، لیکن ایک بدبو کا ذرہ اور شائبہ بھی تجھ تک آنے نہیں دیا، بلکہ تجھے اللہ اکبر متکئا عن یمینک و متکئا عن شمالک، تجھے تیری ماں کے شکم میں کبھی تجھے بیٹھنا سکھایا، کبھی ٹیک لگانا سکھایا، کبھی تو داہنی طرف ٹیک لگاتا تھا تو کبھی تو بائیں طرف ٹیک لگاتا تھا۔ وعلمتک القیام والقعود فی بطن امک، میرے بندے تیرے ماں کے شکم میں ہی تجھے اٹھنا بھی سکھایا، تجھے بیٹھنا بھی سکھایا، بتا تو صحیح میری طرح کوئی تیرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرماتا ہے فلما انتمت مدت اشہرک، جب دنیا میں تیرے آنے کی مدت پوری ہو گئی نا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، تو میں نے ایک فرشتہ بھیجا تیرے ماں کے رحم کے پاس، تیرے ماں کے شکم کے پاس، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، تو وہ ایسے نہیں لایا بلکہ وہ فرشتہ اپنے پروں کے ذریعے سے تجھے دنیا میں لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے سن، تجھے میں نے کتنے ناز سے پالے ہیں، کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تیرے اتنے ناز اٹھائے، تیرے نخرے اٹھائے تاکہ تو میری عبادت کر سکے۔ سن کیسے کیسے لایا، جب تو پیدا ہوا نا، لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے جس کے ذریعے سے تو کاٹ سکتا تھا، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں تھی جس کے ذریعے سے تو پکڑ سکتا تھا، ولا لک قدم تسعى، اور تیرے قدم میں اتنی سکت نہیں تھی جس کے ذریعے سے تو چل سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں کیا، جب تو کمانے کے لائق نہیں ہے، تیرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، تیرے پیر چلنے کی سکت نہیں رکھتا ہے، اور تیرے پاس دانت نہیں ہے، کسی ذریعے سے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں نے تجھ پر احسان یہ کیا کہ تیرے ماں کے سینے کے اندر فَانْبَعَثْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ لَبَنًا خَالِصًا يَجْرِيَانِ فِي بَطْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ، تو میرے بندے سن، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تیرے ماں کے سینے میں ہم نے دودھ کو منتقل فرما دیا تھا، اور وہ دودھ پیور تھا، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں تھی۔ انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کھانا کھائے، ایک ہی کھانا ایک دن کھائے، 2 دن کھائے، 3 دن کھائے، اس کے بعد اس کا من اچاٹ ہو جائے گا، وہی کھانا اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ آپ بریانی روز کیوں نہ کھاؤ، لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ کا کبھی نظر ادھر اس طرف ہٹ جائے گا ہی نہیں، آپ کی نظر نہیں جائے گی، کیا روز روز کھانا۔ لیکن اللہ اکبر، ماں کے سینے میں اللہ نے ایسا دودھ منتقل فرمایا کہ ایک بچے کو جب پیدا کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ 2 سال تک کے ماں اپنے سینے سے نکلا ہوا دودھ اپنے
احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ احسان کیا ہے، اس ناز سے پالا ہے ہمیں اور آپ کو. بھول گئے اس احسان کو، بھول گئے. اور جب تم چل نہیں سکتے تھے تو خدمت کے لیے اللہ نے تمہارے ماں باپ کو لگا دیا. کہتا ہے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبْوَيْكَ، کہ تیرے حوالے سے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، تیری محبت کو فی قلب ابویک، تیرے ماں باپ کے دلوں میں ہم نے انڈیل دیا ہے، ہم نے ڈالا ہے. یہ ماں رات رات بھر ایک بچے کو لے کر لوریاں دے کر بچے کو سلانے کی کوشش کرتی، خود نہیں سوتی. یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ فرماتے یہ میں نے ڈالا ہے تیرے لیے، یہ میں نے ڈالا ہے. دیکھتے نہیں ہم جب بچے تھے یا ہمارے جب بچے ہیں، رات رات بھر بچے ستاتے ہیں لیکن ماں اف نہیں کہتی ہے. باپ بیٹا بیمار پڑ جائے، باپ بھاگتا ہے، محنت کرتا، مشقت اٹھاتا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا کہ اتنے قرضے دے دو تاکہ میں اپنے بچے کا علاج کر سکوں. وہ مسجدوں میں جا کر دعا کرتا ہے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا. ایک ہی تو نے لال دیا، ایک ہی تو مجھے، بلکہ ایک کیا 10 بھی ہو تو سب برابر ہے اس کے لیے. یہ دعائیں کرتا ہے. تو کہا یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ، میں نے یہ محبت ڈالی ہے تیرے ماں باپ کے دل کے اندر. کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ گھومے، بلکہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. لیکن آج یہی مسلمان اللہ اکبر جب یہ جوانی کی دہلیز کو پہنچنے لگا، اللہ اکبر، فلما اشتدت ارزق، جب اس کے بازو مضبوط ہو گئے، اور فلما قوی ظہرک، اور جب اس کی پیٹھ مضبوط ہو گئی، وہ چلنے لگ گیا، چند ٹکے کمانے لگ گیا. اللہ فرماتا ہے بارستنی بالمعاصی فی خلواتک، جب تو بڑا ہو گیا تو میرے بندے میری عبادت کرنے کے بجائے اب تو تنہائی میں جا کر گناہ کر کے مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے. رات کی تاریکی کے اندر موبائل کے اندر گناہ کر کے تو میرا مقابلہ کر رہا ہے. میں نے تو تجھے دنیا میں گناہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو تجھے برائی کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے سونے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اس لیے تھا تاکہ تم میری عبادت کر سکے، تاکہ تم میرا سجدہ کر سکے، تاکہ تم میرا رب مجھے اپنا رب مان سکے، اس لیے بھیجا تھا. لیکن دنیا میں جا کر کے تو کیا کچھ کر کے آ رہا ہے. لیکن سن، اسی لیے میں نے آخرت رکھی ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. سورہ قیامہ 29واں پارہ. اللہ فرماتا ہے جب قیامت آنے والی آنکھیں چندیا جائے گی، بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہے تو ہم اور آپ کیا رہیں گے؟ کوئی نہیں بچا دنیا کے اندر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو اس مٹی تلے دبنا ہے. صاحبو جتنا بھی کما رہے ہو نا، وہ سب کچھ تمہارے روح کے، تمہارے جسم میں رہنے تک ہے. جس دن تمہارے جسم سے تمہارا روح چلا گیا نا، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ جائیداد تمہاری نہیں ہے، یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے. قبر میں صرف 2 چیز لے کر کے جاؤ گے، یا تو تم اپنا ایمان لے جاؤ گے اور ایمان کے ساتھ اپنے اعمال لے جاؤ گے. بس اب آپ سوچو کہ قبر میں میں کیا لے کر کے جا رہا ہوں، ہمارے پاس کیا ہے، کیا دکھائیں گے منہ اللہ کو، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے؟ ہے ہم میں طاقت؟ اگر ہمارے امیر آ جائے قائد محترم اور ہمارے امیر کے سامنے مجھے کھڑے کر دیا جائے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں حضرت کو دیکھ سکوں صحیح سے. جب اپنے قائد اپنے امیر کو میں کھڑے ہو کر صحیح معنوں میں دیکھ نہیں سکتا، ان کے سامنے صحیح معنوں میں کھڑے ہونے کی جرت نہیں رکھ سکتا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو خدا قدیر و جبار ہے. آخرت میں جب اللہ کا جلال بندہ دیکھے گا نا، کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن کہے گا انسان آج میں کہاں بھاگ کر کے جاؤں، کہیں تو چھپ جاؤ جا کر کے جہاں مجھے بچا لیا جائے. اللہ فرماتا ہے کلا لا وزر، ہرگز نہیں،
آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تو صرف تمہارے رب کی بارگاہ ہے، اور اللہ سب کے سامنے ہم کو بلائے گا، اور ایک ایک چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ یارو، اگر ہمارا ایک عیب دنیا کے سامنے کھل جائے نا، دوبارہ ہم اس کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ ایک عیب، صرف ایک ہے، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں گی۔ جب کوئی بات کریں گے تو کہیں چل رک، چپ بیٹھ، تو کیا بولتا ہے، تیری باتیں سب جانتا ہوں میں۔ شرم سے ہمارا سر نیچا ہو جائے گا، اور خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے، حضرت آدم کی امت سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے۔ بتاؤ ہمیں طاقت، جب ایک ایک پردے کھلیں گے نا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ جب ہمارے دفتر کھلیں گے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، سب کچھ اس میں موجود رہے گی، اس میں ووجدوا ما عملوا حاضرا، سب کچھ اس میں حاضر پائے گا۔ ہر کچھ جو رات میں گناہ کیے تھے، دن میں گناہ کیے تھے، سب پائیں گے۔ آخرت وہ آخرت ہے، آخرت کا معاملہ یہ ہے، کسی کے اندر بولنے کی طاقت تک کے نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن تو حضرت جبریل امین اور تمام فرشتے لا یتکلمون، کھڑے ہوں گے لیکن بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے دے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سب بستہ کھڑے ہوں گے، سب ایک ہی امید میں، اللہ آج تو مجھے بچا لے، آج تو مجھے بچا لے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ کو دیکھیں گے اور آگ کے لگام میں جہنم کو کھینچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لایا جا رہا ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے، اے اللہ آج کے دن تو ابراہیم کو بچا لے، آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ابراہیم، بس تجھ سے اتنا عرض کرتا ہے، اللہ آج تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مسلمانوں، سب سے ڈرتے ہو، کبھی خدا سے بھی ڈرنے کی کوشش کرو، خدا سے ڈرو، اس سے ڈرو گے تو دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس سے نہیں ڈرو گے تو دنیا تمہیں ڈرائے گی، دنیا تمہیں مارے گی، دنیا تمہیں کاٹے گی، دنیا تم پر جبراً ظلم کرے گی اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ، اب تک جو کیا، جو غلطی ہوئی، اب تک داڑھی کاٹی، اب تک نمازیں چھوڑے، اس کی قضا تو کرنی ہی ہے، لیکن پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹا اپنے رب کی طرف، پلٹا، تو کہیں بھی چلا گیا، کسی موڑ پر چلا گیا، پلٹا، کتنے بھی گناہ تو کر کیوں نہ لیے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء والارض لغفرت لک، اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کی خلا کو بھر دے، ایک حدیث میں اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر تیرے گناہ اللہ اکبر ریتوں کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اگر تیرے گناہ اللہ اکبر ان درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، بلکہ حتیٰ کہ زمین و آسمان کو بھر دے، اتنے گناہ ہو، اتنا دور تو چلا گیا تھا خدا کے، لیکن میرے بندے اگر تو پلٹ کر کے میری طرف آئے گا نا، تو میں تیرے پچھلے گناہ تجھے یاد نہیں دلاؤں گا، تیرے پچھلے گناہ پر میں چرچا نہیں کروں گا، تیرے پچھلے گناہ پر تجھے سزا نہیں دوں گا، بلکہ لغفرت لک، اللہ فرماتا ہے ضرور، تاکیداً فرماتا ہے میں تجھے بخش دوں گا، تیری خطا کو معاف فرما دوں گا، تیری خطا کو، بس پلٹا میرے بندے، بربک الکریم، اس رب کی طرف پلٹا جو تیرا رب کریم و مہربان ہے، جو تیرا رب کریم و مہربان ہے۔ غوث پاک کی محفل میں آنے والوں،
غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی آخرت کو ایسے یاد کر کے نابینا اٹھانا مولا مجھے، نابینا اٹھانا. یہ اس لیے صاحبوں پلٹو، اللہ کی طرف آؤ. آج کے بعد سے آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، تلاوت قرآن نہیں چھوٹنی چاہیے، سجدے نہیں چھوٹنے چاہیے. حرام چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، جواکاری چھوڑ دو. آؤ پلٹ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف. تو قرآن نے کہا مومن کی صفات، ابھی تو میں ایک ہی صفت پر گفتگو کر رہا ہوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے آیتیں اللہ کی تلاوت کی جائے اس کا ایمان بڑھ جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. اور مومن کون؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے. لیکن معاف کیجیے گا، آج انسان جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے نا مال کے اعتبار سے، وہ اتنا بخیل اور کنجوس ہوتا جا رہا ہے، اتنا مائزر ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کترانے لگتا ہے. دین کی راہ میں، مساجد میں، اللہ اکبر، مدارس میں، اور اپنے اماموں کی خدمت میں بہت پیچھے ہٹ چکا ہے. اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ مال کیا ہے؟ یہ ایک فانی چیز ہے. اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا کبھی بھی رحمت کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا. یہ مال تمہیں، لیکن اگر اس مال کو تم بچا کر کے رکھو گے نا تو قیامت کے دن یہی مال کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، اور یہی جہنم میں ڈسنے کا سبب بن جائے گا. لیکن اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوگی، اللہ کی راہ میں تم نے دیا ہوگا، مدارس میں تم نے دیے ہوں گے، اجتماعات میں خرچ کیے ہوں گے، علماء کو جمعہ 150 200 تحفے کی شکل میں دیا ہوگا، یہی مال تمہارے لیے قیامت میں اللہ اکبر صدقے کی شکل میں بن کر کے وہ 1 روپیہ تم نے خرچ کیا ہوگا نا تو وہ بڑھتا بڑھتا پہاڑوں کے برابر بن جائے گا. اور وہ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ دیکھ تیرے پہاڑوں کی نیکی ہے، اس کی وجہ سے تجھے جنت دے رہا. وہ کہے گا مولا میں تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی. اللہ فرمائے گا ہاں تو نے اتنی تو نہیں کی تھی، لیکن تو نے اللہ اکبر میری راہ میں ایک خرچ کیا تھا، میں نے اپنے فضل سے اس کو بڑھا کر کے اتنا بڑا بنا دیا ہے. اس لیے صاحبوں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، مدد کیا کرو. غوث اعظم کو دیکھو، جب غوث اعظم پلٹ کر کے ہاتھ سے واپس آ رہے تھے نا، ایک مقام پر آپ ٹھہرنے کا ارادہ کیا. آپ نے اپنے مرید سے فرمایا جاؤ اس علاقے میں دیکھو سب سے غریب انسان کون ہے، میں اس کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس کے گھر پر ٹھہرنا چاہتا ہوں. اور ہم ہوتے تو کہیں گے نہیں نہیں، میں غریب کے گھر کیسے ٹھہروں گا، چٹائی پر کیسے بیٹھوں گا، مجھے تو فلیٹ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، میں کار سے آؤں گا، مجھے تو 40-50 ہزار روپے نذرانہ چاہیے. اللہ اکبر. لیکن غوث پاک کا یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کسی امیر سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے بلکہ غریب سے محبت کرتے تھے. اس لیے کہ امیر کبھی کبھی اپنے مال سے محبت کرنے لگتا اور غریب ہمیشہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ فرزند روحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں اس غریب کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں. وہ غریب سے جب کہا گیا کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ غوث پاک میرے گھر ٹھہریں گے. اور آتے ہیں غوث پاک، جب اس کے یہاں آپ ٹھہرنے لگتے ہیں لوگ چوک در چوک، قطار در قطار آتے ہیں اور غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، تحفے پیش کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو علماء اور اماموں کو نذرانے دینے کا سسٹم ہی بند ہو گیا ہے. مساجد میں وہی 8,000 وہی 10,000 وہی 15,000 امام کو سیلری دے دی جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ارے مولانا کو اتنا دے دیا بس ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. نہیں مسلمانوں، یہ آپ کے رہنما ہے، یہ آپ کے مقتدا ہے، یہ قوم کے ہادی کا کام کر رہے ہیں. یہ تمہارے اور رب کے درمیان تمہاری نمازوں کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء نے وراثت میں کوئی اور چیز نہیں چھوڑی ہے بلکہ اپنا علم چھوڑا ہے، اور وہی علم ان علماء کے سینے کے اندر منتقل ہے. جب ان سے ملا کرو نا، اللہ استطاعت دے تو کبھی 100-500 دے دیا کرو. سنو کیوں کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا. جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا. کسی نے عالم سے ہاتھ ملایا وہ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا. یہ عالم کی فضیلت ہے.
عالم کی یہ فضیلت ہے، اس لیے قدر کرو. اور میں کہتا ہوں یہ علماء زمین پر لوگوں کے لیے امان ہے، امان. جس دن یہ علماء چلے جائیں گے نا آپ بھی اڑ جاؤ گے. علماء کو آگے رکھا کرو، ورنہ آگے ہونے کی کوشش کرو گے تو سوائے جنازے کے کبھی اور آگے نہیں ہو سکتے. اور آج یہی ہے حالت ہے. تم نے عالموں کو پیچھے کر دیا تو دنیا میں سب کے سامنے جنازے کی شکل میں آگے کھڑے ہو، عزت نہیں کرتے ہو. حضرت بابا فرید نے کہا کہ جب جنتیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو نا، دو جنتی ہاتھ میں اپنے گناہگار ہاتھ کو داخل کرو، دو جنتی ہاتھ میں اپنے گناہگار ہاتھ کو داخل کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہگار ہاتھ کو بھی اللہ بخش دے گا. پوچھا گیا حضور کون ہے یہ دو جنتی ہاتھ کس کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عالم کا ہاتھ ہے. جو عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے گویا کہ وہ جنتی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، اور ان ہاتھوں کے صدقے میں اللہ اس ہاتھ کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. عالم کی قدر کرو، ان کے تحفے تحائف دو. وہ کوئی بزنس نہیں کرتے، وہ کچھ اور نہیں کرتے، وہ آپ کی خدمت کرتے، 24 گھنٹہ مسجد میں رہتے. 10,000 12,000 آج کے اس مہنگائی والی دور میں کم سے کم ان اماموں کی سیلری کم سے کم منیمم 25 سے 30,000 ہونی چاہیے. آپ کے گھر میں 25-30,000 میں گزارا نہیں ہوتا، ان کا کیسے ہوگا؟ آپ کیوں نہیں ان کے بارے میں سوچتے ہو؟ غوث پاک کو دیکھو، جب گئے اس غریب کے گھر میں بیٹھا 2-3 دن تک جتنے نذرانے آئے. اچھا آج کل کے چٹکلے پیر صاحب کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، جتنے نذرانے آتے سب اپنے جیب میں ہوتے ہیں، کبھی کسی غریب فقیر محتاج کو نہیں دیا جاتا الا ماشاء اللہ. لیکن غوث پاک کا معاملہ یہ تھا کہ جب جانے کا وقت آیا نا، وہ سارا تحفہ اٹھا کر کے اس غریب کو دے دیا جس غریب کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے. اب تک وہ غریب تھا، لیکن غوث پاک کی نظر نے ہمیشہ کے لیے اسے امیر اور مالدار بنا دیا ہے. یہ غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کو سلطان الاولیاء یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے. آپ کو سلطان المشائخ ابن حجر مکی نے لکھا ہے. آپ کو قطب الاقطاب علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے. آپ ولیوں کے ولی اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. ولیوں کے سرتاج حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. وہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب بیٹھے تھے اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ عنہ سے ہم تو محبت کرنے والے ہیں. بعض ایسے لوگ، آخری بات بتا کر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں چونکہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تو اس کی وجہ سے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی، اور آپ لوگ اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے خود تکلیف ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ میں آپ کو بٹھا کر کے زحمت دے رہا ہوں، اور تکلف میں بھی تکلیف ہے، اور طلب الکل فوت الکل ہو جاتا ہے. سب کے چکر میں سب چلا جاتا ہے کہ زیادہ دینے کے چکر میں جتنا بھی ملا ہوا رہتا ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے. اس لیے میں آخری بات بتاتا ہوں، اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. غوث پاک سے محبت کرو. معلوم ہے جب پھول کے نیچے جو گھاس ہوتے ہیں نا، گھاس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، پھول کی قدر ہوتی ہے. لیکن جو پھول جس محفل میں جاتا ہے اس کی برکت سے اس کے ساتھ لگے ہوئے گھاس بھی ہمیشہ اس محفل میں جاتا ہے. تو یہ پھول کی حیثیت اولیاء اللہ کی ہے، اور گھاس کی حیثیت ہماری ہے. ہمارا تعلق اگر اس پھول سے رہے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم خوشحال رہیں گے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے. ان کے ساتھ ان سے محبت کرو، اور جس نے ان سے محبت کی وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور اللہ نے کہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی، حدیث نمبر 6503 لکھ لو. میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے جس شخص نے میرے کسی ولی سے عداوت کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. میں اسے اعلان، یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک نے کہا تھا نا قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو حضرت خواجہ غریب نواز خراسان کے جنگل میں تھے، آپ نے وہیں اپنی گردن جھکا دی. لیکن سب نے گردن جھکائی سوائے ایک کے، جو اصفہان کا رہنے والا ولی تھا. اس نے کہا مجھے کسی ولی کے قدم کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے کھڑے اس کی آواز کو سن لیے. اور دوسری بات، لوگ کہتے ولی دور سے نہیں سنتے جی، تو میں کہتا ہوں جب غوث پاک نے کہا تھا تو پوری دنیا میں جہاں جہاں ولی تھے ان کی آواز کو سارے لوگوں نے سنی کہ نہیں سنی؟
آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو خیر اگر عقیدے کی بات اگر میں کرنے لگوں تو ایک میرا یہ تو اسپیشل ٹاپک ہے میرا، وہ 9 سال سے میرا کام ہی یہی ہے پوسٹ مارٹم کرنے کا، لیکن ابھی چونکہ فضائل پر ہے اس لیے میں اس پر گفتگو کیا ہی نہیں، میں ہاتھ ہی نہیں لگایا ہوں۔ بہرحال سنیے، جب آپ نے کہا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر، سب نے قبول کیا سوائے اصفہان کے ایک ولی کے، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو غوث پاک نے کہا کہ اگر میرا قدم اس کے گردن پر نہیں ہے تو اس کے گردن پر سور کا قدم ہوگا۔ اور جو غوث پاک نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ 1 سال نہیں گزرے تھے، وہ ولی حج کے لیے جب حج کے ارادے سے نکلتا ہے 200 کے افراد کے ہمراہ، جب قریب مکہ پہنچتا اور ٹھہراؤ کرتا ہے تو وہاں ایک یہودی عورت کو دیکھ کر، بلکہ عیسائی عورت کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے، اور اتنا فدا ہو جاتا ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملا تو پروپوز کر دیا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا۔ اس نے کہا ہماری عیسائیت میں مسلمان سے شادی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا شوق ہی ہے تو میرے بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اجازت دے دیں گے تو ہم تم سے نکاح کرنے تیار ہے۔ وہ بھاگتا گیا اس کے باپ کے پاس، وہ کٹر عیسائی تھا، مسلمان کو دیکھ کر نفرت کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تو کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہم مسلمان سے نکاح نہیں کرتے، اگر تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا تو میری شرط یہ ہے کہ تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، کیا تم راضی ہو؟ کہا ہاں میں اس بات کے لیے راضی ہوں، میں شادی کروں گا ایک عیسائی بن کر کے۔ اللہ اکبر! اسی اثنا میں اس کے سور کھیل رہے تھے ادھر، کہا دیکھو وہ بچے کھیل رہے، اس کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ شخص گیا، وہ ولی جاتا ہے اور دونوں سور کے بچے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، جب وہ بلکنے لگتا ہے تو سور کے بچوں کو اپنے کندھے پر ڈال لیتا ہے۔ جو غوث پاک نے کہا تھا، دیکھو ایمان، ایمان دیکھو ایمان، غوث سے نفرت کرنے والوں، جب ولی کا ایمان بچ نہیں سکا تو تمہارا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ جب ولی کا ایمان چلا گیا، جانے کے در پر ہو گیا، تو ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے ہما شما کی؟ کہہ دیا تھا نا غوث پاک اگر میرا قدم نہیں تو اس کے گردن پر سور کا قدم ہوگا۔ 1 سال نہیں گزرے، دنیا نے دیکھ لی کہ اس کے گردن پر سور کا قدم ہے، رکھ لیا۔ تاریخ متعین سارے مریدین چھوڑ کر چلے گئے، اس میں ایک مرید ایسا تھا جس کا نظام الدین نام تھا، ایک اور مرید، 2 خلیفہ اور مرید تھے، وہ رک گئے، کہا ہم نے اچھے حالات میں ان کا ساتھ دیا تھا، برے حالات میں نہیں چھوڑیں گے۔ عالم یہ آیا، سور کا گوشت اس کے ہاتھ میں شراب دی گئی، اور اس کو عیسائی بنانے ہی والا تھا کہ اس فرید نے، اس نظام الدین نے غوث پاک کی طرف، بغداد کی طرف نظر کی اور کہا غوث اعظم میرے پیر کو معاف کر دیجئے، ایمان چلا جائے گا ان کا، ایک غلطی کی وجہ سے ان کا ایمان نہ چلے، معاف کر دیجئے۔ جب ان کے مرید نظام الدین نے التجا کی، غوث پاک سے مدد مانگی تو غوث پاک کو پیار آ گیا، بس وہیں سے نظر ڈالی، ان کے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، شراب کی بوتل بھی چھوڑ دی، سور کا گوشت بھی چھوڑ دیا، اس لڑکی کا دامن بھی چھوڑ دیا، اور کپڑے پھاڑتے ہوئے جنگل و بیابان سے گزرتے ہوئے بغداد کی طرف چل پڑے۔ جب بغداد کی سرحد پر آئے، اپنے ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں زنجیر کس لی، اور آنکھوں پر کالک، چہرے پر کالک لگا کر غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کہتے حضور ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے نادانی میں یہ بات کہہ دی۔ غوث پاک نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن میں پہلے اللہ سے تیرے معافی کے لیے میں استغفار کروں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ حاطف غیبی سے آواز آتی ہے عبد القادر، او میرے عبد القادر میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تیرا گستاخ ہے، جو تیرا گستاخ ہوگا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ غوث پاک نے کہا اے اللہ میں نے اسے معافی کا پروانہ دے دیا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں عبد القادر میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا، اور اللہ معاف کرنے تیار نہیں ہے، تب غوث پاک کہتے مولا اگر میرے کہنے پر اس کو معاف نہیں کرے گا تو جو اختیارات اور جو چیزیں تو نے مجھے عطا کی ہے وہ ساری چیزیں میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میں ایک عام سا بندہ بن جاؤں گا۔ جب اس طریقے سے باتیں اللہ اکبر ناز و نعم میں کرنے لگے تو اللہ کو پیار آ گیا اور کہا عبد القادر جا، میں تجھے یہ بشارت دیتا ہوں کہ تیری وجہ سے میں اس کو بھی معاف کر رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے تو جس چیز کو کہے گا اسے معاف کر دے، تو تیری وجہ سے میں سب کو معاف کر دوں گا، سب کو معاف کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک نے فرمایا جو میرا مرید ہوگا
اسے اللہ اس وقت تک کہ موت نہیں دے گا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔